حاجی سید سرور مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید سعید الدین ہے، اور آپ کے نانا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا مزار خلد آباد میں امیر اللہ سیزی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں چبوترے پر ہے۔ آپ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہیں۔ سلسلے چشتیہ میں آپ نے محبوب الہی کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت کے وفات کے بعد، آپ کی محبوب الہی کے تدفین کے بعد 3 دن تک ایک ہی جگہ پر آپ کھڑے رہے، اسی جگہ پر حیران و مبہوت ٹھہرے ہوئے رہے کہ بات کچھ سجائی نہیں دیتی تھی۔ 3 دن کے بعد آپ نے ایک دیکھا کہ آسمان سے ایک محافہ زمین پہ اترا، جس میں محبوب الہی خود تشریف فرما ہیں، اور کچھ دیر یہاں رہا، پھر وہ اوپر کی طرف اٹھا۔ لوگ جو یہاں نیچے تھے ان کے محافے کے پیروں کو لٹک گئے، اور جیسا جیسا وہ اوپر جاتا تھا لوگ گرتے جاتے تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا، اتنے عشاق ہیں تو طالب کم ہیں، وہی لوگ اوپر تک گئے۔ اس کی تفصیل کتابوں میں آ گئی ہے۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حکم سے دکن میں جو قافلے آئے، آپ بھی اسی میں تھے اور ایک اس کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت کو یہاں بھیجا گیا کہ تم یہاں قندھار جاؤ۔ جب یہاں تشریف لائے تو یہاں پہ بت پرستی تھی، اور یہاں پر ایک بت خانہ بھی تھا۔ ایک گائے، پیتل کی گائے تھی جس کی پوجا کرتے تھے، اور قندھار کے لوگوں یہاں سے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر لاتے تھے، صحت مند آدمی کو یہاں پر اس کے سامنے ذبح کرتے تھے، آدمی کی بلی دی جاتی تھی۔ جب حضرت یہاں تشریف لائے تو جیسا کہ درویش و فقراء کا اصول ہے، وہ ایک جگہ پر گئے اور ایک جھوپڑی پہ صدا لگائی کہ مائی کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دے۔ وہ عورت اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بڑھیا تھی۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولے آج میرے بچے کو لے جائیں گے اور فلاں جگہ لے جا کے اس کو قتل کر دیں گے، بت کے سامنے، گائے کے سامنے، پیتل کی گائے کے سامنے۔ آپ نے کہا فکر مت کر، میں جاؤں گا۔ حضرت یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ پیتل کی گائے ہے اور ان کی پوجا کرنے والے مہنت وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا، یہ گائے چارہ کھاتی ہے؟ تو انہوں نے تعجب سے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر کھا لے تو تعجب کی بات تھی۔ انہوں نے قبول کیا، تم کھلاؤ۔ آپ نے گائے کے سامنے چارہ ڈالا، وہ پیتل کی گائے نے چارہ کھا لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ گائے دودھ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اگر دودھ دے تو اس نے کہا دودھ نچوڑ لو۔ آپ کے پاس جو کشکول تھا وہ کشکول نیچے رکھا، اور آپ نے اس پیتل کی گائے سے دودھ نچوڑا، کشکول بھر گیا، آپ نے دودھ پی لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ خود مسلمان ہوئے اور یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد یہاں پر 2 کلومیٹر پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، گل ٹیکڑی کہا جاتا ہے۔ حضرت کا چلہ وہاں پر بنا ہوا ہے، وہاں پر ریاضت کرتے تھے۔ وہاں آپ نے وضو کی ضرورت تھی، ایک چھوٹی انگلی سے کھودا تو ایک چھوٹا چشمہ نکلا، اس کا پانی آپ کے وضو کے لیے، پینے کے لیے، غسل کے لیے کام آتا تھا۔ اس زمانے میں یہاں ایک راجہ ہوتا تھا، یہ 700 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت کی تاریخ وفات خلیل اللہ سے نکلتی ہے، مادہ تاریخ خلیل اللہ ہے۔ تو یہاں پر جو راجہ تھا وہ غیر مسلم تھا، اس کو ایک مرض لاحق ہو گیا تھا کہ رات میں جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے، تو اس کے نوکر، شاہی نوکر کیڑے نکالتے تھے، صبح میں اچھا ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوکر ادھر سے گزر رہا تھا، وہ چشمے میں اس نے پانی پی لیا، اس کے ہاتھ کچے تھے، قلعے میں آیا اور کیڑے صاف کرنا نوکری تھی اس کی۔ جب کیڑا نکالنے کے لیے بادشاہ کے جسم کو ہاتھ لگاتا تو یہ کچا ہاتھ لگتے وہ کیڑے کا زخم ختم ہو جاتا تھا، کیڑے بھی ختم۔
تو چند کیڑے نکالنے کے بعد بادشاہ بھی حیران ہوا، بولا یہ کیا بات ہے، تو کہاں جا کے آیا ہے؟ تو اس نے ماجرا کہا کہ یہاں ایک فقیر درویش ہے اور وہاں میں گیا تھا، پانی پیا تھا، میرا ہاتھ کچا ہے، جاؤ اگر وہ پانی دیں تو مانگ کے پانی لا لو۔ وہ یہاں پر آیا، حضرت نے پانی کی اجازت دے دی، وہ پانی لے کر بادشاہ کے پاس گیا، جیسا جیسا پانی لگاتے تھے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ اس نے بعد میں جب صحت مند ہو گیا تو خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حضرت کی اجازت لے کر آؤ۔ حضرت کی اجازت سے وہ آیا اور ملاقات کیا، مشرف با اسلام ہوا اور اپنی شہزادی جو تھی اس کو آپ کے عقد میں دینے کا پیشکش کیا، آپ نے مسلمان کیا اور عقد فرمایا۔ پہلی ہی رات میں آپ حافظہ ہو گئیں اور ان کا مزار بازو میں ہے۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر جن شیاطین کی کثرت تھی اور یہاں پر اذان دینے کا رواج آپ نے رائج کیا، جمعرات کے دن بعد نماز مغرب سنتوں کے بعد میں فاتحہ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ پہلی اذان خادم دیتا ہے، بعد میں دوسرے لوگ دیتے ہیں، پھر آخری اذان بھی خادم دیتا ہے، چاہے کوئی خادم ہو۔ یہ آج تک سلسلہ جاری، اگر روک دیا جائے تو خاندان میں کوہرام مچ جاتا ہے، سب چیزیں الٹ پلٹ گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے خواہش پہ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا۔ اب میں یہاں کا دستور عمل جو دو کاغذی بوده فقط، دو کاغذی برای مریدان. من این دو کاغذ را تشریح دادم، این دو کاغذ هم اینجا شامل اشاعت کردم. این فرمان برای مریدان در سال نظر دور کردم، در سال 1298 بار اول چاپ شده بود. این بار ثبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون حضرت فرمودند که چند کلمات درباره حاجی سیاه سرور مقدوم رحمت الله تعالی علیه و کرامات بگویم، مختصرا میگویم که حاجی سیاه سرور مقدوم رحمت الله تعالی علیه اسمش سید سعید الدین و بصره آمدن به هندوستان و جد مادری جس نانا به اردو میگویند حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت الله علیه هستند و قبر مادرش اردو میں فارسی میں اردو ریکارڈ اردو اچھا. حاجی سیاه سرور مقدوم اشکم پی دیدن تو بیتاب و شوق دلم پر التهاب است. لیلای دورم از دیارت، مجنون تو را جنون ناب است. عشقم به جمال تو حقیقی است، چون عشق مجازیم عذاب است. این عشق یقین که معصیت نیست، این عشق یقین که معصیت نیست، این عشق ثواب در ثواب است. سبحان الله سبحان الله. اشک از زدیده هم روان است، اشک از زدیده هم روان است. استاره جان من گلاب است. سبحان الله سبحان الله. با تب روان ظریف چشتی هر آنچه سرود شعر ناب است. سبحان الله. با تب روان ظریف چشتی هر آنچه سرود شعر ناب است. خواجه کے عشق میں مجھے بتلا تو کیا ملا، خواجہ کے عشق میں مجھے بتلا تو کیا ملا. مرشد ملی، رسول میری اور خدا ملا. یا ہندوستان کسی کی باپ کی جاگیر کیوں کر ہو، یا ہندوستان کسی کی باپ کی جاگیر کیوں کر ہو. یہاں پہ چلتا ہے سکہ معین الدین میرے خواجہ پیا یا معین میرے خواجہ پیا نے دے لیا کوزے میں ساگر کو. انا ساگر ہے دیوانہ معین الدین. من بسیار خوشحال شدم که یک مدت کوتاهی با شما همکلام شدم. گرچه وقت نیست و اگر کدام انشاءالله برنامه که باشد من علاقه دارم که یک ساعت
در جمع مردم با زبان اردو با لهجه فارسی صحبت کنم انشاءالله. و من میخوام که به زبان اردو که چون یک ویدیو ساختم میخوام که آواز شما را ریکارد کنم درباره حضرت که یک کراماتشان که قبلا برای من گفت که در مورد اون گاه طلایی که بود و یک کرامات در اون کرم که بود، مطلب یک وحیم و دوم خلاصه که حضرت کانسی های مطلب از کجا آمد و یک مختصر که اصل نسب چیست و سلسله نظام الدین و نظام الدین آن را فرستاد فقط یک کوتاه و بعد از اون کرامتشان رو اگر میشه با آوازتون ریکارد میکنم، چون که الان اگر کسی که یک ویدیو ساختم میخوام که اگر کسی که آن ویدیو را ببیند و در مورد حضرت هم معلومات حاصل کنه.